اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. This is Flashpoint, the program that looks and discusses issues, stories and dilemmas which concern the Muslim community in the UK and Europe and indeed across the globe. The topic today is the Pakistani Taliban called a truce for 1 month in Pakistan. پروگرام میں اردو میں کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ویورز جو میرے ساتھ شامل ہوں اور میری بات جو ہے آپ تک پہنچے اور آپ اپنی بات مجھ تک پہنچا سکیں. تو ٹاپک ہے آج کا کہ پاکستان طالبان جو ہے انہوں نے 1 مہینے کا سیز فائر اناؤنس کیا ہے پاکستان میں، اور وہ چاہتے ہی ہیں کہ جو ٹوک سٹاپ ہو گئی تھی دوبارہ شروع ہو جائیں، اور یہ جو سیز فائر ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسے ہولڈ کرتا ہے یا ان کی اس میں کتنی کاوشیں ہیں کہ یہ اپنی طرف سے وہ سیز فائر کو قائم رکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب کبھی مذاکرات ہوتے ہیں ملکوں کے درمیان یا کچھ بھی بزنس ہے جو بھی ہے، پہلا اصول وہ یہ ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں جس وجہ سے آپ کو ٹوکس کی ضرورت ہے وہ پہلے روکا جاتا ہے. یعنی کہ ٹیررسٹ اٹیکس جو ہیں وہ گورنمنٹ کی سب سے پہلی ڈیمانڈ ہونی چاہیے تھی کہ ٹیررسٹ اٹیک جو ہیں ان کو سٹاپ کریں آپ، پھر آپ ٹیبل پہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں گے. لیکن پاکستان میں اس کا الٹ ہوا ہے. ٹوکس بھی جاری تھی اور اٹیکس جو ہیں وہ انکریز ہو گئے تھے. خدا بہتر جانتا ہے کہ کتنے 100 لوگ مارے گئے یہ چند مہینوں میں، کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان، افغانستان، خاص کر پاکستان میں جو اٹیکس انہوں نے کیے ہیں وہاں پہ ایکوریٹ نمبرز جو ہیں وہ نہ ریلے کیے جاتے ہیں نہ ان کو آپ کوانٹیفائی کر سکتے ہیں. تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، آپ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے جو ڈیمانڈ رکھی ہیں پہلے تو یہ ڈیمانڈ قسم ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ کا ایک قسم کا دیکھیں یہ آپ کی ایک سینہ زوری ہے کہ آپ اپنا کام جو جاری کر رکھا ہے آپ نے. اس کے ساتھ آپ کی ڈیمانڈز ہیں کہ شریعہ لو جو اس کو انٹروڈیوس کیا جائے، اور یہ جو شریعہ لو ہے یہ میں اس پہ بھی بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے آپ کو 2 پوائنٹس بتا دوں کہ دوسرا ان کو پوائنٹ یہ ہے کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے کلون سٹرائکس ہیں ان کو سٹاپ کیا جائے افغانستان میں. یہ تو سمجھ میں آتا ہے پہلے والا تو، لیکن اتنی پاور ان کے پاس ہے کہ ابھی ٹوک شروع نہیں ہوئی پھر شروع ہو گئی، لیکن پہلے ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ دس از واٹ دے وانٹ. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہو کہ جو گورنمنٹ ہے وہ بیک فٹ پہ ہے. جن کے پاس پاور ہونی چاہیے، جن کو ٹوکس جو ہے کنڈکٹ کرنی چاہیے، لیڈ کرنی چاہیے، الٹا وہ ڈیمانڈز کو سن رہے ہیں. طالبان جو ہے وہ اتنی پاور میں آ گئے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان کے کونے میں تھے صرف، اب ایسے لگتا ہے جیسے پورا پاکستان ان کے جال میں گھرا ہوا ہے. جہاں چاہیں جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ اتنی پاور ان کے پاس جو ہے اس میں ٹوکس جو ہیں وہ کہاں آ گئی. کوئی میرا پہلا جو میں نے جو پہلی سٹیٹمنٹ دی تھی وہ یہی تھی کہ ٹوکس کے لیے پہلی بنیادی کام یہ ہے کہ آپ ٹیررزم کو سٹاپ کریں، پھر آپ بات کریں. اب
ان کے طالبان کے جو ہیں اسپوکس پرسن شاہد اللہ شاہد، ان کا یہ بیان ہے کہ کیونکہ بہت سے ملاؤں نے، عالم دین، مفتیوں نے ان پہ دباؤ ڈالا ہے، اور کیونکہ یہ ٹوکس کا پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے، پاکستان کی بہتری کے لیے انہوں نے 1 مہینے کا ٹروس کال کر لیا، 1 مہینے کا سیز فائر کال کر لیا۔ اب میں یہی کہوں گا یہاں پہ کہ اگر پاکستان کی بہتری آپ کے ذہن میں یا آپ کے کہہ لیں کہ ایتھوس میں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آپ اٹیکس کر ہی کیوں رہے ہیں؟ پھر اگر اس مذہبی گروپ کی ڈیمانڈ ہے صرف شریعہ لا ہے یا جو بھی ہے، وہ تو ایک جگہ ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ پاور سٹرگل ہے۔ طالبان جو ہیں وہ رول چاہتے ہیں اپنا، جیسے کہ رول کیا تھا افغانستان میں 1993 سے لگ کے 2001 تک۔ اس رول میں یہ وہ وقت تھا کہ جب انہوں نے رشیا کو، سوویت یونین کو افغانستان سے نکال دیا تھا مجاہدین نے، اور طالبان جو تھے وہ آ گئے پاور میں۔ اور انہوں نے کیا کہ میں چند باتیں آپ کو بتا دوں کیا کہ ایک تو یہ کہ 10 سال سے زیادہ لڑکی جو عمر جس کی ہے وہ اسکول نہیں جا سکتی۔ میرے پاس سے کال ہے، پہلے کال لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم، ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، محمد علی لندن سے بول رہا ہوں۔ جناب محمد علی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، سوری کہ میں موسٹلی دوسرے حصے میں آتا ہوں، پہلے حصے میں آنے کا صرف ایک ہی یقین جانی میں جھوٹ نہیں بولتا کہ میری لیب کے اوپر میرے بوائل رائس، گونگلو اور فش پڑی ہوئی ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے بات کر کے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی بات بھی سنوں، ساتھ ساتھ کھانا کھاؤں، مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، جیسے ہی میں نے بریکنگ نیوز سنی جی کہ طالبان نے 1 مہینے کے لیے پاکستان گورنمنٹ کو بولا ہے کہ ہم سیز فائر کرتے ہیں، اور فوراً ہی میں سمجھ گیا کہ اس کے پیچھے کیا ان کی سوچ ہے۔ جی صرف اور صرف یوکرین کے اندر رشیا نے اپنی فوجیں اتار دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ چچنین جو دوسرے مجاہدین ان کے پاس غیر ملکی بیٹھے ہوئے ہیں، جی اب ان کو چاہیے یہ ان کو یوز کریں گے وہاں پہ چچنیا میں، رشیا کے خلاف۔ جی 1 مہینہ صرف ان کو چاہیے کہ وہاں سے ان لوگوں کو چچنین جو دوسرے غیر ملکی اوپر سے آئے ان کو نکال کے وہاں پہ انہوں نے بھیجنا ہے۔ ادروائز کوئی اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں تھا کہ وہ طالبان یہ کرتے کہ ہم 1 مہینہ، صرف 1 مہینہ انہوں نے مانگا ہے اونلی دے پیپل، جو ان کے پاس دوسرے آدمی ہیں ان کو وہاں سے نکال سکیں، اور جی یہاں سے شام کے اندر ادھر روس کے خلاف ابھی ان کو ضرورت پڑے گی، ابھی یہ اپنا امریکہ کو بھی اور اپنا یورپ کو بھی ضرورت پڑے گی انہی مجاہدین کی۔ اسی لیے برٹش گورنمنٹ نے فوراً ہی یہاں پہ ڈرون کے خلاف انہوں نے کیا کہتے ہیں قرارداد بھی منظور کر لی کہ یہ غیر قانونی ہے۔ جی تو اس کے پیچھے بہت بڑا لاجک، ادروائز طالبان جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو صرف اور صرف ایک ہی ڈاکٹر صاحب حل ہے، وہ جو مشرف صاحب کی پالیسی تھی ان کو کریش کرنا پڑے گا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منجی جو جس چارپائی کے اوپر ہم سوتے ہیں وہاں پہ بھی سوئیں اور کھٹمل بھی نہ ماریں، یہ ویسے کھٹمل ہیں کہ ان کو ختم کرنا پڑے گا، تب جا کے ہم کو سکون سے نیند آئے گی۔ جس شریعت کی ڈاکٹر صاحب یہ بات کرتے ہیں، شریعت سمپل ہے کہ جی عورت کی، انسان کی عزت اور اس کی جان اور اس کی مال کی حفاظت۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم غیر مسلم کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، محمد علی کی عزت بھی محفوظ ہے، محمد علی کا مال بھی محفوظ ہے، محمد علی کی جان بھی محفوظ ہے۔ جی شرابیں بھی یہاں چل رہی ہیں، نائٹس کلب بھی ہیں، ڈرگس بھی چل رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس چیز کی طرف ہم کو فوکس کرنا چاہیے، یہ تینوں چیزیں یہ طالبان نہیں پرووائڈ کر سکتے، اور یہ پوری مسلم امہ کی پرابلم ہے کہ یہ 3 چیزیں ہم نے اپنے اندر بلڈ کرنی ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کہاں پہ جاتے ہیں؟ اس نے دوپٹہ نہیں لیا، اس نے پارلیمنٹ میں چرس پی لی، اس نے شراب پی لی، اس نے بھانگ پی لی۔
اللہ کے بندو یہ جو 3 چیزیں محمد علی کو یورپ میں مل رہی ہیں یہ مجھے پاکستان میں دے دو، میں آج ہی پورا پاکستان آپ کے ساتھ لے کے ادھر آ جاؤں گا. نہ یہ طالبان دے سکتے ہیں. طالبان کو صرف ان کا ایک ہی حل ہے کہ یہ کھٹمل ہیں، کھٹمل مارو گے سکون سے سو جاؤ گے اگر سکون چاہتے ہو، ادروائز ان کا کوئی حال نہیں. یہ صرف اور صرف رشیا کے ساتھ لڑنے کے لیے 1 مہینے کی مہلت مانگی، اس کے پیچھے اور کوئی لاجک نہیں. یہ میرا تجزیہ ہے. جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب ٹائم دینے کا. بہت مہربانی آپ کے آنے کی محمد علی بھائی صاحب. اپنی فش آپ انجوائے کریں اور ساتھ ہمیں بھی یاد رکھیں آپ. تو محمد علی صاحب کا ایک ویو ہے کہ یہ ان کا اپنا ویو ہے کہ طالبان کا خاتمہ چاہیے پاکستان میں. کیا یہ ممکن ہے؟ گورنمنٹ کے پاس اتنی گٹس ہیں، اتنی ان کے پاس طاقت ہے یا اتنی ان کے پاس قوت ہے؟ ملٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں، گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ میں اتنی جان ہے کہ وہ ایسی پلان یا ایسا ایکشن کر سکیں، کرا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اگر ہم چاہیں تو پہلے میں کال لیتا ہوں پھر آگے بات کرتا ہوں. السلام علیکم. ہوز کالنگ اینڈ فرام ویئر؟ ہیلو ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم بھائی استاد. وعلیکم مقصود علی ڈار اکسی سے بول رہا ہوں. سر کون صاحب ہیں؟ مقصود علی ڈار. جناب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم. جی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ بہت اچھا تبصرہ کر رہے ہیں. جی لیکن وہ بھائی محمد علی نے بھی اچھے تاثرات پیش کیے. جی مسئلہ یہ ہے جو خبریں آ رہی ہیں سعودی عرب کا بھی وہ ولی عہد آئے تھے یہاں پاکستان اور خفیہ طور پر CIA کے بھی ڈائریکٹر صاحب پاکستان پہنچے تھے. جی لیکن ان کو جو شام میں مار پڑی ہے حزب اللہ سے اس کا بدلہ لینے کے لیے اب انہوں نے پاکستان کا رخ کیا ہے. کیونکہ امریکہ کو ڈر ہے کہ اگر ہم نے یہ جدید قسم کا اسلحہ دے تو وہ القاعدہ کے پاس چلا جائے گا. لہٰذا اب سعودی عرب نے پاکستان کا رخ کیا ہے اور طالبان کو یہ کہا ہے کیونکہ طالبان کو سپورٹ تو اصل میں سعودی عرب ہی کرتا ہے مالی مدد. آپ اپنا ہاتھ ہولا رکھیں، آپ سیز فائر کر دیں. لہذا ہمارا رخ اب ہم شام کی طرف بھاگتے ہیں. جو وہاں میں ذلت اٹھانی پڑی ہے حزب اللہ سے اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ اب پاکستان کی جو نواز صاحب ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں جو وہاں پر کافی عرصہ ان کے مہمان رہے ہیں اب وہ اس کا وہ صلہ مانگ رہے ہیں اور ان کو دینا پڑے گا. ان کی کیا ضرورت ہے نہ دیں. پاکستان کی اکانومی ایسی بیٹھی ہوئی ہے. لہذا اب ان کا صرف اور صرف پاکستان کو ہر طرف سے یہ پریشانی میں مبتلا کریں گے. ایران سے بھی ہماری دشمنی بڑھے گی، چائنا سے بھی بڑھے گی اور روس سے بھی بڑھے گی. لیکن وہ سعودین جو ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل کے بارے میں اپنی جو ان کی پالیسی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے پاکستان سے وہ مدد لے رہے ہیں. وہ جو میزائل ہیں جو طیارہ شکن میزائل اور وہ ٹینک شکن میزائل آج وہ خبر بھی آ گئی ہے 3000 فوجی پہنچ بھی چکے ہیں. لہذا ان کا جو سینیریو ہے وہ یہی ہے. خدا حافظ. السلام علیکم. مقصود بھائی بہت مہربانی آپ کے فون کی اور آپ کا یہ موقف دوسرا ہے. آپ دوسرے پہلو سے بات کر رہے ہیں، 2 پہلو سامنے آ گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے، کیونکہ مقصود بھائی نے یہ بھی الوڈ کیا، یہ بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی ایلیجنس کہاں پہ ہے، کہ ان کا ہاتھ فورس کیا جا رہا ہے یا وہ اپنی مرضی سے جس راستے پہ چلیں اس پہ چل رہے ہیں، اور پھر اس کی انتہا کیا ہے، وہ کہاں تک جائیں گے آگے لے کے اس کو. اگر ہم دیکھیں کہ طالبان کی ہسٹری کو تو اس میں یہی آتا ہے کہ یہ نہ کسی کی سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور جان لینا ان کے لیے کھیل ہے. عورت کی بےحرمتی کرنا، عورت کو انسان سے کمتر سمجھنا، یہ ان کا ایک کہہ لیں طالبان کا ایک جز ہے.
کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے اس کا ایک ہی کام ہے کہ وہ 4 دیواروں میں بند رہے بس. میں یہ کہہ رہا تھا پہلے کہ 10 سال سے عمر جس لڑکی کی ہو جائے زیادہ، طالبان کے رول میں افغانستان میں 1994 سے لے کے 2001 تک اس دور میں کوئی لڑکی اسکول نہیں جا سکتی تھی، اور لازم ہو گیا تھا کہ ساری عورتیں سر سے لگ کے پاؤں تک برقع اوڑھیں، اور مرد جو ہیں وہ سب کی داڑھی ہونی چاہیے. ان چیزوں کا دیکھنا یہ ہے کہ ان چیزوں کو کرنے کے ساتھ آپ اسلام جو پھیلا رہے ہیں، اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں نا، اس پہ اثر کیا پڑ رہا ہے؟ کیا لوگ اپنی خوشی سے اسے قبول کریں گے؟ وہ کر رہے تھے، یا آپ ڈنڈے کے زور پہ جو ظاہر وہ کر رہے تھے آپ اس کو نافذ کر کے رکھیں گے؟ یہی ہوا کہ جب امریکن فورسز نے آ کے طالبان کی حکومت توڑ دی، وہ جو داڑھیوں والے تھے انہوں نے داڑھیاں مڑوا دی اپنی کئیوں نے، عورتیں جو ہیں وہ آ گئیں اپوزیشن میں. تو اچیومنٹ کیا ہوئی؟ یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، جو بھی 4-5 دنوں میں دوبارہ انشاءاللہ پھر شروع ہو جائیں گے، مقصد ان کا تو یہی ہے نا، بہتری. تو اگر آپ کی ڈیمانڈز ایسی ہیں کہ جو انورکبل ہیں، جو عام مسلمان ہیں اس کی سوچ کا وہ ٹیلی نہیں کرتے، یا ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ زحمت ہے ایک، تو کب تک یہ آپ کا نظام چلے گا؟ یا کتنے لوگ آپ اور قتل کریں گے، جیلوں میں ڈالیں گے، ان کی ہڈیاں توڑیں گے اپنی بات منوانے کے لیے؟ تو اگر یہ جو میں کہہ رہا ہوں ابھی، اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو پھر حکومت جو ہے وہ دلوں پہ راج کر رہی ہے کہ آپ کے وجود پہ راج کر رہی ہے، اور اس کی جو کہہ لیں کہ آپ کے ملک کے لیے، آپ کے مذہب کے لیے مستقبل میں کیا ہے. میرے پاس ایک کالر ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ فرام ویئر؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں مانچسٹر سے بھائی بات کر رہی ہوں. جی. ابھی آپ بات کر رہے تھے طالبان کی، جی. انہوں نے سیز فائر کیا ہے اور 1 مہینے کا ٹائم مانگا ہے. جی. تو ان کی آپ شرائط کی بات کر رہے تھے کہ ان کی سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ شریعہ لا چاہتے ہیں پاکستان میں. جو خود خدا اور اس کے رسول کی بات پر عمل نہیں کرتے، وہ کون سی شریعہ کی بات کرتے ہیں؟ ہمارے رسول نے اور ہمارے خدا نے ہم عورتوں کو بھی حق دیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. رسول کا فرمان ہے کہ علم حاصل کریں چاہے آپ کو چین جانا پڑے. اس میں یہ نہیں انہوں نے کیا کہ مرد ہے یا عورت کی تفریح. تو یہ کیسے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ شریعہ لا تو ہو لیکن عورت علم نہیں حاصل کر سکتی؟ جی. آپ ہم بتائیں کہ یہ کس طریقے سے پھر ہم یہ مانیں کہ یہ اس رسول کو ماننے والے ہیں، اس خدا کو ماننے والے ہیں، ہم ان کے اوپر عمل کریں. ہماری تو حکومت ہے ہی پٹھو انگریزوں کی اور امریکیوں کی غلام، وہ ان پہ کیا کریں گے حل ان کا؟ بہت مہربانی آپ کے کال کی. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ عورت کا بھی حق ہے علم اور معاشرے میں اپنا مقام پیدا کرنے کا، بنانے کا، اور اس کو مینٹین کرنے کا. میرے پاس ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ فرام ویئر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نقوی بول رہا ہوں جی. جناب نقوی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ دعائیں آپ کی. آپ سنائیں صحت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پروگرام کرتے ہیں اور ہمیشہ کرنٹ ٹاپک پہ بات ہوتی ہے. جی. تو آج آپ کا پروگرام کا ٹاپک ہے طالبان پہ. جی. تو گزارش یہ کروں گا کہ سب سے پہلے تو میں اس نام پہ حیران ہو جاتا ہوں کہ طالبان کے معنی کیا ہیں.
بے شک جی. طالبان کا مطلب ہوتا ہے کہ طالب علم، یعنی علم کی طلب. تو یہاں تو مجھے علم کی طلب تو کہیں نظر نہیں آتی، یہاں تو خون کی طلب نظر آتی ہے کہ خون دے دو جتنا انہیں چاہیے وہ خون پیتے جائیں گے. یہ تو طالبان تو نہیں ہے، علم کے طالب تو نہیں ہے، یہ تو خون کے طالب ہے جی. اور میں ان کو طالبان تو نہیں کہوں گا، ظالمان کہہ دوں تو میرے خیال میں یہ لفظ بہتر رہے گا ان کے لیے. باقی جہاں تک بات رہ گئی ان کی شریعت کی، تو مجھے آج تک میں آپ سے ایک چھوٹا سا مائنر سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ مجھے ذرا اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ شریعت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مقام پہ بھیجا تھا جہاں جو لوگ اپنے بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے جی. یعنی بربریت کا وہاں پہ راج تھا جی. ظلم اور خون کی قتل و غارت وہاں پہ عام تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ رحمت العالمین بنا کے رسول پاک کو بھیجا اور وہاں پہ اسلام کو اس طریقے سے ترویج دی کہ وہاں پہ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرنی شروع کر دی اور اسلام کا راستہ بھی اختیار کیا اور پھر ایک دوسرے کے بھائی بھائی بھی بن گئے. بلکہ یہاں تک کہ اسلام میں کہ اگر پاکستان میں کوئی یا یو کے میں کوئی مسلمان رہتا ہے تو امریکہ میں اگر کوئی مسلمان ہے دیکھا بھی نہیں ہے تو اس نے کہا نا میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھا، تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے نے کہہ دیا کہ یہ میرا بھائی ہے کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا، یہ مسلمان ہے. تو اسلام تو یہ بتاتا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کون سا اسلام ہے، کون سی شریعت ہے کہ جہاں پہ مسلمان کا مسلمان ہی گلا کاٹتا ہے، مسلمان کو مسلمان اس لیے مارتا ہے کہ ہمارا اسلام مانو، جو ہم اسلام کہتے ہیں وہ مانو. اسلام میں تو کوئی ایسی چیز کوئی شرط ہے ہی نہیں کہ کسی کا گلا کاٹ کے اس کو مسلمان بنایا جائے. پر جب وہاں پہ تو یہ ہے کہ قیدیوں کو جب لایا جاتا ہے، واقعہ آپ کے سامنے آپ کو پتا ہوگا، یہ جانتے ہوں گے کہ جب قیدی مسجد نبوی میں لائے گئے تھے تو کسی صحابی نے کہا تھا کہ ان کو قتل کر دے، تو حضور پاک نے کہا یہ قیدی ہیں، تو قیدیوں پہ ظلم جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے، تو میں یہ ظلم نہیں کرنے دوں گا. تو یہاں تو قیدیوں کے گلے بھی کاٹ دیے جاتے ہیں جی. یہاں پہ تو بچوں کے گلے بھی کاٹ دیے جاتے ہیں. تو یہ اسلام کون سا ہے؟ یہ حضور پاک والا اسلام تو نظر آتا نہیں ہے. یہ کون سے نبی کا اسلام لے کے یہاں پہ آ گئے جن کا اپنا بنایا ہوا نبی کو لے آئے ہیں جو یہ اجازت دیتا ہے کہ قتل بھی کر دو، مار بھی دو، لوٹ مار بھی کر لو، بینک بھی لوٹ لو اور عورتوں کے ساتھ بم باندھ کے ان کے چیتڑے بھی اڑا دو. تو ایسا اسلام تو کسی رسول، کسی نبی، کسی اللہ کے بھیجے ہوئے امام یا کسی ولی نے نہیں بتایا کہ ایسا بھی اسلام ہے. اور اب یہ جو اسلام ہم پہ نافذ ٹھونسا جا رہا ہے اور حکومت کے ذریعے ٹھونسنے کی کوشش کی جا رہی ہے جی. بلکہ حکومت کرسی کی خاطر اسلام چھوڑنے پہ بھی تیار ہو چکی ہے اور مذاکرات پہ آ رہی ہے کہ اس لیے کہ ان کی کرسی بات جائے، اسلام جاتا ہے تو جائے، لوگ مرتے ہیں تو مریں، مسلمان مرتے ہیں تو مریں، لیکن ہماری کرسی بات جائے، اور کرسی کی خاطر وہ اسلام کو بھی چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام کو یہ سوچنا چاہیے کیا وہ یہ اسلام لینا چاہتے ہیں جس میں یزیدیت کو ہی سب کچھ نظر آ رہا ہے؟ کیا وہ اسلام لینا چاہتے ہیں جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر دے کے، اپنی چادریں دے کے، بچے دے کے، جوان دے کے، اور آپ کی چادریں بچائیں، آپ کی عزتیں بچائی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے رشتے بچائے اور ان کا احترام بچایا؟ کیا وہ اسلام لینا چاہتے ہیں یا یہ یزیدی اسلام لینا چاہتا ہے جس میں عورتوں کو بم باندھ کے ان کے جسموں کے چیتڑے ہوا میں اڑانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ یہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے پلیز اس پہ ذرا بتا دیں کہ یہ کون سا اسلام ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی. یہ اسلام کم ہے اور خون ہی خون اس میں زیادہ ہے، اور یہ خون پینے والی چڑیلے ہیں. یہ طالبان نہیں ہے، نہ اسلام کی شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. نقوی صاحب بہت مہربانی آپ کے کال کی، اور آپ کا جو سوال ہے میں آپ کے ساتھ اس بات متفق ہوں، اور آپ کے ساتھ میں آپ کی بات کی تائید بھی کرتا ہوں کہ یہ اسلام جو وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ کون سا اسلام ہے جس میں قتل و غارت سب سے اہم ہے، وہ بھی مسلمانوں کی. میرے پاس ایک اور کال ہے. السلام علیکم. Who's calling in from where? Hello. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. Who's calling in from where? ہلو جی السلام علیکم. کون ہیں آپ؟ کون بول رہے ہیں؟ میں فریدہ بات کر رہی ہوں. میں جی آپ لائیو آن ایئر آ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی ہاں جی جی ابھی جی، یہ طالبان اپنے آپ کو جو مسلمان کہہ رہے ہیں
قرآن شریف میں کہاں پہ لکھا ہے ایک جوان عورت کو الٹا لٹا کے اس کو کوڑے ہزاروں مردوں کے سامنے کوڑے مارو؟ اسلام تو ایسا نہیں تھا، نہ ایسا ہے نہ تھا پہلے. یہ جو طالبان خود اتنے گناہ میں غرق ہے کہ ان کو تو توبہ کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. جی وہ خود مسلمان کہا ہے، مسلمان ایسے ہیں جو ایک جوان عورت کو بیچ بازار میں الٹا لٹا دو، اس کو کوڑے مارو. جی یہ ہماری گورنمنٹ پتہ نہیں کیا کرتے، وہ خود بکھا ہوا ہے میرے خیال میں. ان کو ہمارے جو صدر اعظم ہے جو بھی ہے ان کے آنکھیں کو کھلنا چاہیے، ابھی سوچنا چاہیے لوگوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں. جس طالبان کو تو بھی ایک عورت نے جنم دیا ہے، وہ بھی عورت تھی نا اس کی ماں. بے شک. جی اوکے، خدا حافظ. بہت مہربانی فریدہ بہن آپ کے کال کی. آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی قابل غور ہے اور بڑا اہم ہے کہ اسلام کے احکام کے اندر آپ خود نہیں اگر رہیں گے تو آپ نافذ کیسے کریں گے؟ اگر آپ خود اسلام کو بگاڑ رہے ہیں اپنی کسی شرط منانے کے لیے یا اپنا رول لانے کے لیے، تو بعد میں آپ کو کیا اسلام ملے گا؟ میرے پاس ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ اینڈ فرام ویئر؟ جی اقبال بول رہا ہوں آئرلینڈ سے. کون صاحب؟ اقبال عرض کر رہا ہوں. جناب اقبال صاحب السلام علیکم، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی آپ آن ایئر ہیں. جی ہاں، یہ بات ہو رہی تھی موجودہ دہشت گردی کے حوالے سے. جی تو دیکھنا یہ ہے کہ لڑ تو وہ بھی اپنے ایمان پہ ہی رہے ہیں، اور ابھی بات ہو رہی تھی یہ کون سا اسلام ہے. اسلام ان کا ٹھیک ہے یا نہیں، ان کا ایمان ہم سے پختہ ہے، یہ بات آپ کو تسلیم کر لینی چاہیے. آج تک میں نے ہر مجلس میں ہر جگہ پہ دعائیں بھی سنی اور نوئے بھی سنے، حل من ناصر ینصرناک کی آوازیں بھی سنی. اور اس حالت میں جو ہمارے امام کی کیفیت ہے، اگر امام مہدی بھی آئے تو آپ تو برباد ہوگی. اور بھائی میرے صرف شہید ہونے کا ہی ٹھیکہ لیا ہوا ہے. کچھ نہ کچھ اپنی دفاعی پالیسی پہ بھی نظر کرو کہ ان کا ایمان دیکھو. وہ اگر آپ غلط ان کا اسلام سمجھتے ہیں پھر بھی وہ ہم سے پختہ ہے، تو پھر اس پہ سوچنا چاہیے کچھ نہ کچھ. یہ باقی تبصرے تو آپ لوگ بہت زیادہ کر رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، اس پہ رونا ہی رویا جا رہا ہے. لیکن آج وہ اتنے منظم ہیں، ان کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ حکومتیں ان کے آگے سرنڈر کر رہی ہے، پوری دنیا کر گئی ہے. حقیقت میں تو یہ پاکستانی افواج، پاکستان کی حکومت اور نہیں بلکہ پوری دنیا دہشت گردی کے آگے سرنڈر کر رہی ہے. لیکن اس کے جواب میں آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے، نہ کوئی امام مہدی آئے گا اس ایمان کی حالت میں، نہ کوئی اور طاقت آپ کی مدد کرے گی. کم از کم اپنے ایمان کا اور ان کے ایمان کا موازنہ کرو. خدا حافظ. بہت مہربانی اقبال صاحب، آپ نے فون کیا ہے اور آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی قابل غور ہے کہ ان کا جو ایمان جو جتنا مس گائیڈڈ ہے، وہ جو بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس پہ قائم ہے وہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے انسانیت ہی کھو دی اپنے پوائنٹ آف ویو کو قائم رکھنے کے لیے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ شریعت اس کے دیتی ہے آپ کو اجازت کہ آپ جو ہے لوگوں کا، بے گناہ لوگوں کا خون بہائیں. آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھے ہوں گے جہاں پہ نوجوانوں کے، بچوں کے سر کاٹ کے فٹ بال کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ، سروں کے ساتھ. یہ اسلام ہے؟ میرے پاس ایک اور کال ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ فرام ویئر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی اجاز حسین کربلائی عرض کر رہا ہوں گلاسگو سے. السلام علیکم اجاز صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ مولا پنجتن پاک آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو آپ کی ٹیم کو اور ہمارے دائق ٹی وی کو سلامت رکھے، جس کے ذریعے سے ہم اپنا ویو، ہم اپنے دل کی آواز کائنات میں، دنیا میں جہاں جہاں پر یہ ٹی وی جاتا ہے پہنچاتے ہیں. اور ابھی ہمارے نقوی صاحب نے فون کیا اور دوسرے بھائی جان نے بھی فون کیا. نقوی صاحب جو آپ کی خدمت میں
آپ نے ویو دے رہے تھے وہ انتہائی قابل غور ہیں، اس لیے کہ یہ جو ان کا ایمان بتا رہے ہیں میرے بھائی جو بھی جنہوں نے کال کیا ہے، یہ ایمان اتباع شیطان ہے. شیطان کی اتباع میں قابیل نے سب سے پہلے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا. تو کیا قابیل کا ایمان پختہ تھا اس وقت کہ وہ اس نے سوچا ہی نہیں کہ یہ میرا بھائی ہے؟ اور یہ شیطان کی اتباع جو کرتا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، کوئی اس کے پاس ہدایت نہیں رہتی، کوئی اس کے پاس معرفت نہیں ہوتی. اس لیے وہ جو شیطان کہہ رہا ہوتا ہے وہ اس پہ عمل کرتا ہے، اور شیطان اتنا گمراہ کر دیتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں دعائے عدیلہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا. جب آخری وقت بھی ہمارا موت کے قریب ہم جائیں گے تو اس وقت بھی شیطان آ جاتا ہے. مولا نے ہمیں بتایا، اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں پیاس لگی، وہ پانی دیتا ہے، اور پانی کے لیے کہتا ہے کہ اپنی ساری چیزیں مجھے دے دو، یہ پانی میں تمہیں دوں گا. اور اتنا وہ تیار کرتا ہے کہ آدمی دینے پہ تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ پانی بھی نہیں دیتا. تو یہ ساری کی ساری گمراہی ہے. گمراہی کے اوپر جو بھی آدمی چلا جائے اللہ اس کو اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے. اللہ اس کو کہتا ہے کہ اب جو جی چاہے کر، ایک دن تو میرے ساتھ آنا. اس کی رسی ڈھیلی ہوئی ہوتی ہے. اب ان کی رسیاں اللہ نے ڈھیلی کی ہوئی ہیں. یہ کوئی معرفت نہیں ہے، لا اکراہ سے دین ہے، دین میں جبر نہیں ہے. کسی جہاں پر بھی یہ چلے جائیں، اللہ نے جب کہہ دیا اپنے پیغمبر سے کہ وما علینا الا البلاغ، تو اللہ نے اپنے اس کائنات کے پیغمبر کو کہا جو کائنات کا سردار ہے، جو سردار انبیاء ہے، اس سے کہا کہ ان کو بس سوٹا نہیں مارنا، چھڑی نہیں مارنی، ان کو بلا کرنا ہے. باقی یہ مانے نہ مانے، میں نے ان کو ٹائم دے دیا ہوا ہے، میں نے ان کو رستہ بتا دیا اپنے ہادی بھیج کر، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. اب میری اتباع کرو گے تو تمہارے لیے بہت کچھ انعام ہے. اگر میرے دشمن شیطان کی کرو گے کہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں کہتا ہے عالم اہل یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان. تو اللہ نے جب ہمیں انہ لکم عدو مبین، یہ اس کی اطاعت نہیں کرنی، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور شیطان نے کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے اس اپنے آدم کے سجدے سے نہ کرنے سے مجھے باہر نکالا ہے، تو میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، میں تیری صراط پر کسی کو آنے نہیں دوں گا. تو یہ ساری کی ساری اتباع شیطان ہے. تو شیطان کی اتباع میں جتنا آدمی آگے چلا جائے وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے. اگر اندھیرا نہ بھائی جان ہوتا تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام شہید نہ ہوتے. وہ جو کہہ رہے تھے وہ ڈائریکٹ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں آل رسول ہوں، میرا غور کرو، میرے اتنے تم نے ساتھی مار دیے، اب بھی باز آ جاؤ، اپنے جہنم نہ اختیار کرو. اس کے باوجود وہ نہیں مانے. تو کیا ان کا ایمان پکا تھا؟ وہ بے ایمان ہو چکے تھے، وہ لا دین تھے جو سچے ایمان کو نہیں مان رہے تھے. اس طرح سے ان کے ایمان کی ہم کوئی تائید نہیں کرتے. وہ سب کے سب گمراہ ہیں، اور گمراہی میں کسی قیدی کو مار دینا، کسی بچے کو مار دینا، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. ایون اسلام تو ہمارا بہت ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین اسلام ہے. اس کے علاوہ بھی جو جتنے بھی ادیان لوگوں نے جس طرح سے بھی ہیں وہ بھی کسی پہ ظلم نہیں برداشت کرتے. تو یہ اسلام ظلم برداشت کرنے والا دین نہیں ہے. اسلام میں بہت پیار ہے، محبت ہے، اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اس کا خیال رکھنا ہے. جمعے کی نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ اس لیے کہ تم اپنے بھائیوں کا خیال کرو، ان سے پوچھو کہ تمہارے حالات کیا ہیں تمہارے. تو اس طرح بھائی جان میری درخواست یہ ہے کہ یہ جو طالبان اپنی شریعت لے کے آنا چاہتے ہیں یہ سراسر گمراہ ہے، اور ان کی جو ساتھ حکومت ملی ہوئی ہے وہ بھی گمراہی کر رہی ہے. ان کو صرف اور صرف نیست و نابود کر دینا چاہیے، ان کا کلیا میٹ کر دینا چاہیے کہ یہ جو اپنی من مرضی کرتی ہیں. من مرضی کا کوئی دین نہیں ہوتا. کسی ریاست میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں کوئی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شرع عام وہ لوگوں کی جانیں لے اور بے گناہ مسلمانوں کو یا بے گناہ انسانوں کو، کسی ایک انسان کو نہیں مار سکتے، چاہے جائے کہ مسلمان یا کسی اور کو مارا جائے. تو میں اپنے ٹی وی کے ذریعے سے آپ کے توسل سے یہ سارے میری درخواست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود کرے. اور بحق محمد و آل محمد ہم اپنے دین پر قائم ہیں اور سچے اسلام پر قائم ہیں. اللہ ہمیں اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بہت مہربانی اجاز صاحب، آپ کے کال کی بڑا جوشیلہ آپ نے فون کیا ہے، بڑی اچھی باتیں آپ نے کی ہیں، اور آپ نے حق اور باطل میں کہہ لیں کہ آپ نے راستہ دکھا دیا کون سا
ہمیں فالو کرنا چاہیے, کس راستے پہ وہ ہیں. آپ نے بڑا اچھی طور سے واضح کر دیا ہے. میرے پاس ایک اور کال ہے, میں تشریح نہیں کر سکتا. السلام علیکم. کالنگ ان فرام ویئر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہا جائے کہ وہ شریعت اپنی لانا چاہتے ہیں, وہ کون سی شریعت لانا چاہتے ہیں؟ ان کو خود پتہ نہیں شریعت ہوتی کیا ہے. جی. وہ کیا پاکستانی حکومت دوبارہ وہ یزیدی حکومت لانا چاہتے ہیں؟ جی. ان کی بات مان کے تو کوئی یہ تو مذاق کر رہے ہیں, وہ شریعت کے ساتھ اسلام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ ہم اپنی شریعت لے کے آئیں گے. تو عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ وہ جن کو پتہ ہی نہیں شریعت کا, وہ یزیدیوں کے ساتھ کے ہیں, وہی پھر وہی بات ہے کہ وہی حکومت لانا چاہتے ہیں وہ اس دور کی. تو عجیب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ پاک پروردگار جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اور دوسروں کو جو ہدایت نہیں پا سکتے اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے. خدا حافظ. بہت مہربانی آپ کے کال کی. میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا لیکن کوئی بات نہیں, آپ کی بات بڑی اچھی تھی. میں ایک بات کرتا چلوں کہ دیکھیں, طالبان کہہ رہے ہیں کہ خواتین جو ہیں ان کا 4 دیواروں کے باہر کوئی کام نہیں ہے. اور اس پروگرام میں آپ دیکھیں, اگر اب میں کال کی لسٹ بتاؤں آپ کو تو میل فیمیل میل فیمیل میل ایسے آ رہے ہیں سارے, مطلب برابری چل رہی ہے. میرے پاس ایک اور کال ہے, میں آگے بات نہیں کرتا. السلام علیکم. ہوز کالنگ فرام ویئر؟ ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عرفان شاہ لندن سے بول رہا ہوں. کیسے ہیں مزاج آپ؟ الحمدللہ. عرفان صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا یہ ایمان نہیں ہے, یہ بے ایمانی ہے. ایمان کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. طالبان اور ایمان جو ہے نا ان کا, جی, اور یہ جہالت کی انتہا ہے. جی. اور یہ صرف ایگو ہے کہ ہمارا طریقہ, وہ کہتے ہیں نا انگلش میں مائی وے اور ہائی وے. جی. تو فنیٹک لوگ جو پورے دنیا کے ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں, کرسچنوں میں بھی ہیں, مسلمانوں میں بھی ہیں. ہم لوگ اگر مسلمان ان کی عزت کریں, کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تو کوئی ایسے فرنیٹک ہیں وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا کے بیٹے کو یہ گھٹیا کہہ رہے ہیں جی. تو ایسے ہم میں بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ جی حضرت علی رضی اللہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں گھرانہ ہے, ان کو گھٹا رہا ہے رضی اللہ کہتے ہیں. جی. تو ایسی چیزیں ہیں ان لوگوں میں بھی نا. یہ بھی جو ہیں یہ اپنے مذہب کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہودیت میں جو ہے وہ یہ شرائن وغیرہ بنانا یا یہ جو کوئی اپنا چیزیں بنانا یا علم بنانا, ان چیزوں کی ممانت ہے نا. طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, کسی پیغمبر کو نہیں دی. وہ پیغمبر جو ہے بیچارے وہ صرف آئے ہیں, اپنا چھوٹی سی جاب کی ہے, پوسٹ آف ماسٹر کی طرح کر کے چلے گئے ہیں. تو اسی طرح یہ جو ہیں سعودی عرب والے یا طالبان جو ہیں یہ وہی طریقہ, یہود والا طریقہ ہی اپنانا چاہتے ہیں کہ یہ شرائن کی, قبروں کی, ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان چیزوں کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر جب آپ کو پتہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے اپنے لوگوں کو لے کے آئے تھے فتح کے, جب سمندر پار کر کے آئے تھے تو انہوں نے ایک گٹھری میں جو اپنے حضرت یوسف علیہ السلام وہاں فوت ہو گئے تھے, جو بادشاہ بھی تھے, ان کی قبر کھودی, ان کی ہڈیاں جو تھی وہ قبر وہ اس میں اپنی وہ باندھی کپڑے میں, اور ہڈیاں لے آئے اور ہڈیاں لا کر یروشلم میں دفن کی, قبر بنائی باقاعدہ. جی. یہ اگر یہ ان کی امپورٹنٹ نہ ہوتی تو اس کی ہڈیاں, رسول کی ہڈیاں لانے کی کیا ضرورت تھی, ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں نعوذ باللہ. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز کی شروع سے اہمیت چلی آتی آ رہی ہے, اور اس کی عزت کرنا بھی قابل فرض ہے, اور اس میں کوئی شرک نہیں ہے. جی. تو یہ تو پاکستان نے بہت اچھا اسٹیپ اٹھایا ہے, یہ تو پہلے اٹھا دینا چاہیے تھا. ان کے ساتھ تو وہ جو ہے نا کوئی بات چیت ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو جہالت کی باتیں کرتے ہیں. 58 مسلم کنٹری ہیں, کسی میں دکھا دیں اسلامی شریعہ ہے. یہ جو سعودی بھائی جو ہیں اسلامی شریعہ لے کے آ رہے ہیں, شرم آتی ہے جی. لیڈیز کو وہ ڈرائیونگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ کہاں کا اسلام ہے؟ خدا تعالیٰ ہی ان کو ہدایت دے. بہت بہت شکریہ اور سب کو سلام جناب. بہت مہربانی آپ کی کال کی. دیکھیں بات جو ہے وہ آ جا کے ایک ہی طرف چل رہی ہے کہ طالبان جو ہیں مس گائیڈڈ, مذہب کو نہیں سمجھتے,
انسانی جان کی کوئی ویلیو نہیں ان کے سامنے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اسلام وہ لانا چاہتے ہیں، میرا نہیں خیال وہ خود سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کیا ہے، اور اس کو اگر نافذ کر بھی لیں گے تو کب تک اسے قائم رکھ سکیں گے. اگر جبر کے ساتھ آپ ایک کام کر رہے ہیں تو آپ کی اچیومنٹ کیا ہے؟ پھر بات ہوئی دلوں کو جیتنا. یہ بھی طے شدہ ہے کہ پاکستان میں طالبانوں کو پناہ تو بعد میں دی گئی، لیکن پہلے پاکستان میں ہی مدرسوں میں ان کو کہہ لیں کہ پالا گیا، بنایا گیا، ڈیولپ کیا گیا. تو بنیاد تو پاکستان میں ہے ان کی. اب وہی لوگ جنہوں نے ان کی پش پناہی کی، جنہوں نے ان کو آگے لانے کی کہہ لیں کہ سازش میں نہیں کہتا لیکن کاوشیں کی، وہی لوگ آج ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. پھر اوپر سے جو ڈیمانڈز ہیں ان کی گورنمنٹ کی طرف سے اتنا سٹرونگ سٹیٹمنٹ نہیں آیا یا ڈائریکٹیو نہیں آیا کہ پہلے قتل و غارت روکو. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ یا تو گورنمنٹ ڈر رہی ہے یا لپ سروس کر رہی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ طالبان ان کے ساتھ کبھی مخلص نہیں ہو سکتے. تو لوگوں کی آنکھوں پہ پٹی باندھنے کے لیے، آنکھوں میں ٹو پلے اے گیم، وہ لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے ڈائلاگ سٹارٹ کر رہے ہیں. اگر آپ ٹیبل پہ آ ہی گئے اور ڈائلاگ آپ کر ہی رہے ہیں تو پھر اتنا تو کریں نا کہ ایٹ لیسٹ جو عام مسلمان ہیں اس کو اتنی تو ملے نا، کہہ لیں کہ کرن روشنی کی آپ کے ڈائلاگ سے، کہ ہاں ڈائریکشن جو ہے ٹوکس وہ صحیح لے رہی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے ان کا اپر ہینڈ ہے. اپر ہینڈ جو ہے وہ ہے طالبان کا. ڈیمانڈز کن کی ہیں؟ طالبان کی. اگر گورنمنٹ چاہے تو وہ اس گیم کو ٹوٹلی ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں، لیکن اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک کہہ لیں کہ چھوٹا سا اپنا نام پیدا کرنے کے لیے دا فرسٹ جنہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے ہیں، اگر ان کی یہ ہے سوچ اور یہ ہے ان کا ایم، پھر وہ کامیاب ہے. لیکن حاصل کیا ہوا؟ حاصل کب ہوگا؟ پوری دنیا سے کنڈیمنیشن جو ہے وہ طالبان کے لیے ان ریزروڈ ہے. پھر بھی ایکسکیوز می پاکستان گورنمنٹ نے سب سے آخری گورنمنٹ تھی پاکستان کی جس نے طالبان کو کنڈیم کیا، اور سب سے پہلی گورنمنٹ تھی پاکستان کی جس نے ان کو ایکسیپٹ کیا، جن نے ان کو ریکگنائز کیا 1990s میں جب یہ آئے تھے. سعودی عرب نے ان کو بے انتہا فنڈز دیے اور ان کی انڈوکٹرینیشن کی. پاکستان نے ان کو پناہ دی، بلائنڈ آئٹ کی. آج وہ اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ حکومت خود جو ہے ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. تو پھر یہ مذاکرات کیا ہیں؟ یہ ڈائلاگز کیا ہیں؟ پھر نتیجہ کیا ہوگا ان کا؟ میں
اپنی طرف سے یہ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ویوز ہونے چاہیے، لیکن میں اتنا ضرور کہتا چلوں گا کہ اگر ہم جیسے عام مسلمان خاموش رہے اور صرف دیکھتے رہے، سنتے رہے، لیکن اپنا موقف، اپنی فیلنگز، اپنے جذبات کا ہم نے اظہار نہ کیا، تو طالبان جو ہیں وہ گو فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ اور آگے بڑھے گا قتل و غارت کا۔ لیکن اگر مسلمان جو ہیں پاکستان میں ہیں، کہیں بھی دنیا میں ہیں، اگر وہ اس چیز پہ قائم ہو جائیں کہ انہوں نے کنڈیم کرنا ہے اور سامنا کرنا ہے اور اپنے ملک کو واپس اپنے لیے حاصل کرنا ہے، تو پھر طالبان کیا، کوئی بھی طاقت ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ جتنے لوگ انہوں نے آج تک مارے ہیں، آپ یہ اندازہ کر لیں 2001 تک انہوں نے 1800 افغانستان میں سپاہی مار دیے تھے، پولیس مین، اوور 900 فوجی انہوں نے قتل کر دیے۔ سویلین الگ ہیں، عورتیں، بچے، بوڑھے وہ الگ ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ یہ افغانستان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ فگرز ہیں جو کم سے کم کر کے بتائی جاتی ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں اب دیکھ لیں آپ، کتنے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو حل تو ایک ہی ہے کہ گورنمنٹ چاہے نہ چاہے، پاکستانیوں کو خود طالبان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، پھر ڈائلاگ کا مزہ بھی آئے گا، کوئی فائدہ بھی ہوگا، اور آپ دیکھیں گے چینجز میں کتنے آئیں گے۔ ان کے جو سپلائی روٹس ہیں، ان کے جو فنڈرز ہیں، ان کے جو حمایتی ہیں، سب کو ایکسپوز کریں، سب کو سامنے لائیں، ان کے سارے راستے روکیں پہلے، پھر ان سے پوچھیں کون سا اسلام ہے یہ، پھر ان کو ٹیبل پہ لائیں، پھر بات کرنے کا مزہ آئے گا۔ سو پاکستانیوں، مسلمانوں، اگر آپ امن چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو میری طرح کہ ہم اپنے ملک میں اپنی ساورنٹی، اپنے مذہب کے ساتھ امن سے جئیں، تو پھر یہ گیم جو ہے، یہ کھیل آپ کے ہاتھ میں ہے، گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ انیشیٹو آپ نے لینا ہے، گورنمنٹ نے نہیں، اور اینڈ رزلٹ بھی آپ نے خود اس کو انجام دینا ہے، گورنمنٹ میں نہیں۔ آج کا پروگرام اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے فلیش پوائنٹ آفتاب احمد کے ساتھ پھر حاضر ہوگا۔ تب تک خدا حافظ۔